औकात में एक नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर आप लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी नजर में हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजर उठ जाती है पूरी दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को पानी नहीं लगा सकते और उसके दिल को नरम नहीं कर सकते। आंखों के गलत इस्तेमाल से जो जहर अंदर जाता है इसका कोई दरियाफ कोई नहीं है, दरियाफ कोई नहीं है। और नजरों को झुकाने से जो ताकत अंदर जाती है उसको तबाह करने के लिए कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। ये ऐसी ताकत है कि अर्श तक इंसान को पहुंचा देती है। ये ऐसी ताकत है कि फरिश्तों को इसके कदमों में झुका देती है। ये ऐसा नूर है कि जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो अल्लाह की कसम सूरज चांद का नूर भी तुम्हारे नूर के आगे शर्माएगा, मांद पड़ जाएंगे ये नूर। अगर तुम्हें अल्लाह ने आंखों का नूर दे दिया, अगर तुम्हें आंखों का हया दे दिया, दुनिया के सारे इबलीस मैं गुमराह नहीं कर सकता। उमैर बिन हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन के 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूँ, अपनी रियासत भी देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दी। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गए, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठा। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें को न खाया, न नजर उठाई, न पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी तू क्या बला है, न तूने खाया, न तूने पिया, न तेरी नजर उठी, कौन है तू, क्या है तू, तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है जिस हाल पर मेरी प्यास पहुंच चुकी, और सूअर पका कर रखा हुआ था कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहां बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी जवानी अमानत है, इस पे दाग नहीं लग सकता। वो कहने लगी तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। बाहर निकल के कहने लगी सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा है? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालती। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला। तो ये देखो तारा, कुतुब सितारा दिखा रहा, इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना। रात को चलना, दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई और कुव्वत और कुदरत भी। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में तुम्हारी हॉस्टल लाइफ है, पार्टियां ना बनो। मेरे देश को मजहबी नफरत ने भी बर्बाद किया है और सियासी नफरतों ने भी बर्बाद किया है। सारा मुल्क जवाल का शिकार है। मैं सियासतदानों का सिर्फ गिला नहीं करता हूं, मेरा तो रेडी पे सेब बेचने वाला भी बदयानत है, खाइन है। तो मैं सियासतदानों का गिला क्या करूं? मैं अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी का रोना क्या रोऊं? हमारा तो चपड़ासी भी बदयानत है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो, ढूंढो। मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था,
نبی کی موجودگی میں اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا. محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگائے. عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا. عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے. ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے. ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے. اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں، کرتا دے دیا. وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے. کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو آپ نے کہا میں اس کمبخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں. اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں. اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے، شاید بخشا ہے. وہ اس کی میت کو لے کر گئے تو جلدی نکل گئے، اب ذرا پیچھے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا. ہم کا باہر نکالا، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو فعل اس کی بخشش فرما دے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دستو گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں. مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو ابھی اٹھ کے گلے لگنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے.
ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں، ویسے ہی بڑا کون ہے، میں بڑا تھا، میں چودھری ہوں، میں بڑا ذمہ دار تھا پتر، میں بڑا ذمہ دار تھا پتر، اس پہ لڑتے تھے۔ ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک وارڈن آئے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت۔ یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو۔ وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کرے کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار، اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں آئے، جان چھٹی۔ اب شکر ہے یونس صاحب کی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی۔ وہ استاد نہیں ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے۔ جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے، جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین۔ ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت۔ وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، سختی سے بچے جھوٹ بولتے، اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی۔ والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں۔ جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے۔ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں، میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر۔ کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا۔ پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو۔ میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے، میں گلے آج خیر ہوئی۔ پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو۔ پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے۔ اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج 50 ہو گیا، تو 50 ہو گیا، تو 50۔ جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا۔ ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل، آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، میٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ، بڑا باغ کا بڑا شوق تھا، اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی تھی، اور کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑا بھائی اب میں کیا کروں، تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کڑک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں، ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد ہے کہ مرچیں ہیں۔ میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا، میں کہا استاد جی ابا جی آندے بیان کل مرچاں تواڈے گھر اپڑ جاسی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بائے۔ میں ڈنڈوں سے بچ گیا۔ یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا۔ بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا، اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی۔ ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے ہیں۔ سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ
नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेग और चकोरी थी, बड़े नखरे से चल रही। जब थोड़ी पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और जब थोड़ी और पुरानी होती है तो पीछे एक मलंग बना होता है तो लिखा होता है ना छेड़ मलंगा। और जब वो पुरानी को रंग रोगन हो जाए और वो रोड पर आए तो लिखा होता है खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। ये इल्म मुझे सड़कों से हासिल हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी किसी मदरसा से नहीं। एक दफा मैं एक पोस्टर के पीछे जा रहा था और मैं अपना मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था सामने वाली सीट पर। पढ़ते पढ़ते ऐसे मेरी ऊपर नजर उठी तो एक पोस्टर के पीछे गाड़ी थी, मेरी नजर पड़ी तो उसके पीछे दो बोल लिखे हुए थे, दो जुमले। उसने ये सारे धोने धो दिए कि ऐसा खूबसूरत मैंने कहीं देखा ही नहीं। यहाँ लिखा हुआ था बहुत बड़ा करके दिल ऐसे, और आगे यूं बना के आगे लिखा हुआ था बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त। दिल के नीचे लिखा हुआ था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। ये माँ बोले, ये टीचर बोले, ये बाप बोले, ये दोस्त बोले, ये भाई बोले, ये पड़ोसी बोले, दुश्मन भी बोलेगा तो आप उसके हो जाओगे।